دوستو ساتھیوں، کیا ہو جب کسی اللہ کے ولی پر ایک ایسا الزام لگا دیا جائے جو کہ ناقابل برداشت ہو۔ یقین مانیے گا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچہ ماں کے پیٹ سے بول پڑتا ہے۔ یہ تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو کافی اس کی پرورش کی جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ بچہ جب تقریباً 1 سال کا ہو جاتا ہے تو ہلکا ہلکا بولنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ جب 2، 3 یا 4 سال کا ہوتا ہے تب وہ بچہ بولنے لگتا ہے۔ لیکن اللہ کے ولی کی کرامت دیکھیے گا کہ پیٹ سے بچہ بولنے لگتا ہے۔ وہ بچہ جو کہ ابھی دنیا میں بھی نہیں آیا ہے، ابھی پیٹ کے اندر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بچہ بولتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس بچے کے بولنے کی کیا وجہ ہے، تو اس واقعے میں سن لیجیے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے مصروف و سیر و گشت پر تھے، یعنی کہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے اور گشت کر رہے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ میں آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے چاہنے والے اور آپ سے محبت کرنے والے لوگ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک ہوتا یہ ہے کہ ایک بدکار عورت نے بادشاہ کے حضور آ کر کے ایک فریاد لگائی۔ ایک بدکار عورت ہوتی ہے، بادشاہ کے پاس آتی ہے اور ایک فریاد لگانے لگتی ہے کہ حضور میرا نکاح کروا دیجیے ورنہ میں عذاب خدا بندی میں گرفتار ہو جاؤں گی۔ اس طرح کے جب یہ کلمات سنے تو سارے لوگ وہاں پر ہکا بکا رہ گئے کہ بھلا کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے ایسا جو یہ عورت آتی ہے، روتی ہے اور گڑگڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرا نکاح کرا دیجئے ورنہ میں عذاب الہی میں جو ہے گرفتار ہو جاؤں گی۔ سلطان شمس الدین التمش نے ارشاد فرمایا، یعنی کہ آپ نے کہا تو کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ اس عورت نے بنا وقت گوائے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرما دیا، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ اس عورت نے اشارہ کیا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، کہا کہ اس مرد کے ساتھ اور یہ قطب الاقطاب بنے پھرتے ہیں اور نعوذ باللہ انہوں نے میرے ساتھ حرام کاری کی ہے۔ پھر پیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو بھی ہے وہ سب انہی کا ہے، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میری جو ہے ان سے شادی کرا دی جائے، میرا ان سے جو ہے نکاح کرا دیا جائے۔ اس طرح سے وہ عورت جو ہے اللہ کے ولی پر الزام لگاتی ہے، اور یہ تمامی طرح کا ماجرا جب وہاں سنا جاتا ہے تو لوگ اپنے دانتوں تلے انگلیاں دبانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ بتاتے ہیں کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ سن کر کے بہت زیادہ شرم آئی، اور یہاں تک کہ آپ ندامت سے پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اور تمامی لوگ جو ہے وہاں پر منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اجمیر کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا، یعنی کہ ایک صدا لگائی، یا پیر و مرشد میری مدد فرما دیجئے، یا پیر و مرشد میری مدد فرما دیجئے۔ جب آپ اس طرح سے کہنا ہوتا ہے تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمانا تھا کہ فوراً ہی سامنے سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں، یعنی کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فوراً ہی سامنے سے تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر آتے ہیں اور بادشاہ قدم بوسی ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دریافت فرمایا، بیٹا کیا بات ہے جو مجھے یاد کیا؟ یہ ہوتی ہے سچی محبت کہ یہاں سے پکارنا ہوتا ہے حضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو، اور وہاں سے آپ فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو بھی ماجرا تھا وہ حضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بیان فرما دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس عورت کے پیٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے بچے سچ سچ بتا کہ تیری ماں نے جو الزام قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ پر لگایا ہے وہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ حضور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اتنا کہنا ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ فوراً بول پڑتا ہے کہ حضور یہ الزام سراسر غلط ہے، اور یہ عورت نہایت ہی فاسق اور بدکار عورت ہے،
اس عورت نے جب بچے کی یہ بات سنی تو اپنی غلط بیانی کا اعتراف کر لیا اور اس کی معافی تلافی کرنے لگی، اور وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ اس ماجرے کو دیکھ رہے تھے کہ عورت سے کچھ نہیں پوچھا گیا، صرف اس بچے سے پوچھا جاتا ہے کہ اے بچے تو بتا، یہ جو بھی باتیں چل رہی ہیں، جو بھی الزام لگائے جا رہے ہیں، کیا صحیح ہے؟ تو وہ بچہ خود ماں کے پیٹ سے بولتا ہے کہ یہ عورت جو ہے غلط بول رہی ہے، اصل میں فلاں کا بچہ ہوں، میں فلاں کا بچہ ہوں۔ تو یہ شان ہے حضرت خواجہ کریم نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ پیٹ سے وہ بچہ بولنے لگتا ہے، ایک ایسا بچہ جو کہ دنیا میں آنے کے بعد بھی کئی سال اس کو بولنے میں لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ولی کی شان دیکھیے کہ ماں کے پیٹ سے وہ بچہ بولنے لگتا ہے، اور اس طرح سے اللہ کے ولی پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر غلط ثابت ہوتا ہے۔ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتائیں، ہم ملتے ہیں آپ سے کوئی کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد رکھیں۔